صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ امت کے رہنما لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ عظیم رہنماؤں، عظیم ہستیوں کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ کریم ان تذکروں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، مبارک راتیں ہیں۔ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ آج کس کا تذکرہ ہوگا؟ جی، رہنمائی یقیناً ہمارے صحابہ اور اہل بیت ہماری فرماتے ہیں، لیکن بہت بڑا کردار اس امت کی رہنمائی میں کچھ عظیم خواتین کا بھی ہے۔ جی ہاں، صحابیات بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی وہ خواتین ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اسلام کے اگر تاریخ پڑھیں تو بہت عظیم خواتین کا تذکرہ اسلام کی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ تو آج سے یوں سمجھیے، آج اور کل ہمارے سلسلے کے موضوع ہوں گے عظیم خواتین۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، ادب سے سنیں گے، اور مزید سلسلہ دیکھنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں کہ علم دین سیکھیں گے، نیک لوگوں کا ذکر سن کر اللہ کی رحمتیں پائیں گے، اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن مجید کی خوبصورت آیتوں کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اور اب انشاءاللہ نعت شریف کی طرف چلنا ہے۔ سوال آج کا کیا ہے؟ یاد رہے ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے عظیم خواتین، اور سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عظیم خاتون ہیں کہ جو چال ڈھال میں اور شکل و صورت میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھیں، جن کو تصویر مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکل و صورت میں اور چال ڈھال میں وہ کون سی عظیم خاتون ہیں جو مشابہ تھیں؟ آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھو جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جگہ، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جگہ، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر وہ خبر
کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے امت کے رہنما، اور آج بات ہونی ہے عظیم خواتین کی۔ عظیم خواتین کہ جن کا ذکر احادیث میں موجود، ون آف دا ٹاپ لسٹ، اگر خواتین کی عظیم ترین خواتین کی لسٹ بیان کی جائے تو میں اور آپ کیا بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی خواتین ہیں جو یوں کہا جائے کہ جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خطوط، زمین پر 4 خطوط کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے فضیلت والی یہ عورتیں ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور نمبر 4 مریم بنت عمران۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ 4 عورتیں جو ہیں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ۔ ایک اور جگہ فرمایا تمام جہانوں کی افضل عورتیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جناب فاطمہ الزہرا، بی بی ختیجہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے۔ یعنی جو افضل فرمایا گیا یہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ بی بی ختیجہ، بی بی فاطمہ کے ساتھ ساتھ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مرتبہ بھی بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ بیبیاں حضرت آسیہ اور مریم سے افضل ہیں، لیکن حضرت آسیہ اور مریم جو ہیں اپنے زمانے میں ان کا مرتبہ اس زمانے کی عورتوں میں بڑا مرتبہ اور بڑا اعلیٰ۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت خدیجہ کا، چونکہ یہ عظیم خواتین میں آج ہم نے 2 خواتین کا تذکرہ کرنا ہے، 2 عظیم یوں سمجھیے کہ ہماری امت کی رہنما خواتین کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس میں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو ہمارے اشفاق بھائی نے اپنے سیگمنٹ امہات المومنین میں کچھ تذکرہ ضرور کیا تھا، مگر آج کچھ مزید ان کے بارے میں سنیں گے، اور پھر خاص طور پر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات کے وقت تشریف لائے، آخری وقت تھا، مرض وفات میں آپ مبتلا تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرف زوجیت میں جنت میں بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی۔ مزید خواتین بھی ہیں، لیکن یہ عظیم شرف انہیں بھی حاصل ہوا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سنتے، پھر انشاءاللہ دیگر مبلغین بھی ہمیں مدنی پھول اس بارے میں عطا فرمائیں گے۔ یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں، میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور وہ قریش کی ایک بیوہ خاتون تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغام بھیجے، لیکن سب کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے لیے انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا اپنے رشتہ داروں کے ذریعے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے اپنا تمام مال
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد بھی انہی سے پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے. پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے ختیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ان سے بڑی محبت فرماتے. اور ذرا غور کیجئے کہ جب تک یہ میرے آقا کے نکاح میں رہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہ فرمایا. آلموسٹ 15 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. 25 سال میرے آقا کی عمر مبارک تھی اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نکاح میں غالباً 25 سال 50 سال کی عمر تک زوجیت میں رہی اور اس وقت تک میرے آقا نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. کیا بات. یہاں پر آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو کہ اس سے میں کچھ بات آگے بڑھاتا ہوں. ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص آج مدنی پھول ہیں. زبردست بات آپ نے کی کہ امت کے رہنماؤں میں سے یہ خواتین بھی ہیں. اس میں ایک زبردست مدنی پھول یہ بھی ملتا ہے کہ جو اسلام جو ہے نا اس نے عورت کو عزت بخشی ہے. اس نے عورت کو مقام دیا, مرتبہ دیا. اسلام سے پہلے عورت کو جوئے پہ لگا دیا جاتا تھا. بیٹی پیدا ہوتی تو اسے مار دیا جاتا تھا, لیکن اسلام نے عورت کو امت کے رہنماؤں میں سے کیا. اور بعض لوگ جو یہ اعتراض بھی کرتے ہیں, جو ایک بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ڈیگریڈ کیا ہے, نچلا درجہ دیا, مرد کو گویا بڑا درجہ دیا. ایک مقام اور لیول کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن دیکھیے کہ امت کے رہنماؤں میں ان خواتین کا کردار بیان کرنا گویا ایک مساوات اور اس طرح کا معاملہ جو روشن خیال لوگ اپنے ذوم میں بیان کرتے ہیں, اسلام بہت پہلے سے بیان کر چکا ہے. اور جس کا جتنا اچھا عمل ہے, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے صحابہ اکرام کو معاملات کے ساتھ پردے کے ساتھ تربیت فرمایا کرتی تھی. حدیثیں آپ سے کتنی روایت ہیں. بی بی خدیجہ کی زندگی کو دیکھیں تو عورتیں مردوں کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان امت کے رہنماؤں سے ہمیں سخاوت ان سے سیکھی جا سکتی ہے, صبر ان سے سیکھا جا سکتا ہے, اور اسلام کو ویری فرسٹ ایکسپٹ کر لینا کہ سب سے پہلی نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وضو کے معاملے میں سب سے پہلا وضو نبی پاک نے پریکٹیکل کروایا. حضرت جبرائیل پہلے تشریف لائے تھے, انہوں نے وضو کر کے نبی پاک کو گویا دکھایا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے وضو کیا اور پھر انہوں نے وضو کیا. تو یہ وہ مقام ہے ان کا. اچھا, ایک بہت خوبصورت بات کتاب میں لکھی ہے اور کمال بات لکھی ہے. کہتے ہیں ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. کیا بات ہے, میرے آقا کہ جگر کا ٹکڑا جو ہے بات ہی ہے. بی بی فاطمہ کی جو ماں ہے, کتنی بڑی عظیم ہستی ان کی جو ہے نا وہ. اچھا, پھر بی بی فاطمہ, آپ نے کل بڑی پیاری بات کہی تھی اور شاید میری توجہ تو نہیں تھی, بہت مزہ آیا تھا اس بات کو سن کے جب آپ نے بی بی خدیجہ کا تذکرہ کیا تھا کہ جو ساری سرکار کی نسب ہے, نبی پاک کی جو آل ہے, جس کو ہم کہیں سید خاندان, تو اگر اس کا منبع مرکز دیکھیں تو اس میں بڑا کردار تو بی بی خدیجہ, ہاں سب کی نانی جان ہو گئی نا. سبحان اللہ. تو کیا بات ہے اس ہماری امی حضور کا. اور ایک بڑی خوبصورت بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, برتن میں کھانا لے کر خدیجہ آ رہی ہے. ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت جبریل بتا رہے ہیں کہ برتن میں کھانا لے کر وہ آ رہی ہیں. جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے نا تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے. جبریل امین نے اپنا بھی سلام ساتھ شامل کیا اور کہا انہیں جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجیے گا جس میں کوئی شور یا تکلیف نہیں ہوگا. رب سلام بھیجے, جبریل امین سلام کے لیے عرض کریں تو کیا مرتبہ ہوگا ان عظیم خواتین کا. مدنی چینل کے ناظرین, فضائل تو بیان ہوں گے اور بھی ہم بہت کچھ سنیں گے, ہماری امی حضور بھی ہیں, ہمیں فخر بھی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ جب ان امت کے رہنماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہم امپلیمنٹ کیا کرتے جا رہے ہیں, ہم سیکھتے کیا جا رہے ہیں. اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو, اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی میں کیا کردار ہونا چاہیے. بعض اوقات ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں, فیملی میں کمائی کم ہوتی ہے, آپ کے بچوں کے والد ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں کما رہے, دوسرے لوگ زیادہ کما رہے ہیں. تو اب ایک کام تو یہ کہ ان کو ٹونٹ کیا جائے, انہیں ذلیل کیا جائے, انہیں پریشرائز کیا جائے کہ تم لاتے ہی کیا ہو, دیکھو نا برابر والے گھر نے تو نیا فرنیچر بھی بنا لیا, انہوں نے اسکوٹر سے گاڑی بھی لے لی, بچے کی دعوت میں کتنے اچھے کھانے بنائے تھے, تم کچھ لا کے نہیں دیتے. ایک یہ کام ہے کہ ان کی دل آزاری کی جا رہی ہے, انہیں اور پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور اشفاق بھائی, بہت بڑا بعض اوقات جب کوئی بندہ کسی ڈکیتی میں, چوری میں, اس طرح کے کاموں میں پکڑا جاتا ہے نا, تو بعض اوقات پیچھے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر سے پریشر اتنا تھا, تانے اتنے تھے, اور پھر وہ کمانے میں لگ گیا. اور یہ ہم نے حدیثیں بھی پڑھی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدنی چینل کے ناظرین کہ قرب قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا, حدیث کا مضمون ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. وہ نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں, وہ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, گھر والوں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ مضمون حدیث عرض کر رہا ہوں
تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اس کی کم آمدنی پر، اس کی کم آسائشوں پر اسے آر دلائیں گے اور بندہ ان کی اس پریشر میں آ کر حرام کی طرف چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج کمپٹیشن لگا ہوا ہے. تو اچھا پھر اس میں ایک اور بات بھی اشفاق بھائی، اس میں تھوڑے مدنی پھول ڈسکس کرتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا حرام کمانا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ڈکیتی کر کے آنا، ہم نے تو نہیں کہا تھا چوری کرنا، ہم نے نہیں کہا تھا رشوت لین دین کرنا. جب پکڑا جاتا تو سر پکڑ کے روتے ہیں. تو جب آپ کے گھر میں ان یوزول پیسے آنا شروع ہوئے تھے، آپ 10,000 روپے کی نوکری تھی اور آپ جب دیکھ رہے ہیں دوسرے دن وہ 10-15,000 روپے کا کوئی تحفہ لا رہے ہیں، گھر کے لیے سامان لا رہے ہیں، آپ کے لیے تحفے لا رہے ہیں، تو اس وقت بھی آنکھیں نہیں کھلی کہ ایک بندے کی تنخواہ اتنی ہے اور یہ ایکسٹرا پیسے کدھر سے آ رہے ہیں. مجرمانہ خاموشی بھی اختیار خود ہی کر لی جاتی ہے. بہت اچھا، بہت بڑا زبردست جملہ آپ نے کہا کہ مجرمانہ خاموشی ہے، آ ہی رہا ہے نا. وہی مطلب آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اپنے کو کیا، اپنے کو کیا. خود ہی آپ پہلے سے محبت سے سمجھانا شروع کر دیں کہ یہ دیکھیں آپ ایسا کام مت کیجیے گا. کیونکہ یہ پورا ایک اسٹوری میرے ایک بہت قریبی، یہ سمجھے کہ میں جانتا ہوں ان کو، ان کے ساتھ ہوئی. ایسی کیفیت تھی ان کے اشفاق بھائی کہ ان کا گھر بک گیا. ہمارے سامنے جانتے تھے ہم ان کو، ان کا گھر بک گیا. وہ بہت بڑے کرائسس میں بیچارے آ گئے. تو ہم نے بھی دیکھا، کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی. تھوڑے دنوں بعد کیا ہوا کہ ان کے گھر میں بڑی ریل پہ پہلے گاڑی آ گئی، حالانکہ وہ مقروض تھے تھوڑے دنوں پہلے تک. اچھا پھر انہوں نے نیا گھر لے لیا، پھر انہوں نے جناب بڑے عالیشان خرچے شروع کر دیے. تو باتیں تو کرتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا وہ پتہ چلا ایک بیٹا جو ہے وہ لا کے دے رہا ہے اور سارے گھر والے انجوائے کر رہے ہیں. تھوڑے عرصے بعد بات کھلی کہ وہ بیٹا تو فلاں غلط کام کرتا تھا، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی. یہ سب کچھ بک گیا اور اب جو بے عزتی ہوئی، اب وہ ماں بھی رو رہی ہے، وہ گھر والے بھی رو رہے ہیں. تو پھر سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اس وقت کیا ہو گیا تھا آپ کو کہ جب بیٹا روزانہ نئی چیز لے کر آتا تھا اس وقت تو آپ کو موبائل بھی چاہیے ہوتا تھا، وہ موبائل بھی لے آتا. آپ کہتے تھے گاڑی دلا دو تو گاڑی، فلاں ہوٹل سے کھانا کھلا دو فوراً کھلا دیتا. کوئی تو پکڑ کے پوچھتا کہ کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بیوی کا بڑا کردار. ہاں، گھر والوں کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. میں نے ایک بڑی خوبصورت عبارت پڑھی تھی کتاب میں کہ پہلے زمانے کی خواتین جو ہے نا، اپنے گھر والوں کو جب صبح کام پہ جاتے تھے نا تو کہتی تھی دیکھو تھوڑا لانا حلال لانا، حرام مت لانا ورنہ ہم آگ جہنم کی برداشت نہیں کر سکیں گے. مجھے بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ایسی خواتین ہیں، کتنی ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کے والد سے یا اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یہ کبھی کہتے ہوں کہ تھوڑا بھی چلے گا مگر حلال چلے گا. ہماری تو رٹی ہے کہ جدھر سے بھی لاؤ، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے. فرمائشوں کی لسٹ دے کر اپنے گھر کے مردوں کو حرام کی طرف نہ بھیجیں. خدارا آپ ان کا سپورٹ کریں. بعض اوقات تو خودکشیاں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس آتا ہے کہ لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی نے بچوں کو گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں، بچوں کو اب یہ بعض اوقات خودکشی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پریشانی ہے تو آپ اگر ساتھ دینے والے بن جائیں. ہم نے سنا تھا سلسلے میں بی بی فاطمہ کی سادگی وغیرہ کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پورا گھرانہ فاقہ کرتا تھا. مولا علی سے لڑائی نہیں تھی، صبر تھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا تھا. بی بی خدیجہ نے کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کہا جائے کہ اس حوالے سے شکوہ شکایت نہ کی کہ یہ تکالیف کیوں ہیں، بلکہ کونین کے والی کفار کے ظلم و ستم سے غمگین گھر آتے تھے. بی بی خدیجہ ان کا حوصلہ بڑھایا کرتی ہیں. آپ تو شفیق ہیں، آپ کریم ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح سپورٹ کیا، اس طرح دل جوئی کی. یہ ہم سب کے لیے اور بالخصوص اگر ایک اچھی فیملی گزارنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اپنی فیملی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلامی بہنوں کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ اپنے بچوں کے والد کی پریشانی میں ساتھ دیں، پریشانی میں اضافہ نہ کریں. اچھا اس میں بھی جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں سوچ رہی ہوں دیکھو آج ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس میں بھی اسلامی بھائیوں کا کردار ہے. اچھا اگر یہی مدنی چینل جن کے گھر میں چل رہا ہوگا ان کو فائدہ ہو جائے گا نا، مردوں کو انشاءاللہ امید ہے. تو ہم نے بھی تو فلمیں ڈرامے ہی دکھانے ہیں نا، ہم نے بھی تو اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم تو دینی نہیں ہے. اچھا چلیں آپ کی گھر والے، آپ کی بچوں کی امی ایسی نہ بن سکی جیسی آپ چاہتے ہیں، اپنی بچی کو تو ایسا بنا دیں تاکہ وہ جب کل کسی کی زوجہ بنے گی تو اس کو حلال کی تعلیم دے، اس کے ساتھ ایک اچھا گھرانہ بنائے. تو اللہ کرے کہ یہ باتیں دل میں اتر جائیں. کتنی خوبصورت، کتنی عظیم خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ان مدنی پھولوں کو اگر ہم اپنی فیملی میں امپلیمنٹ کریں تو بہت سارے انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول مل سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو زوجہ کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ جو آپ غم خواری کرتی تھی، غم گساری کرتی تھی، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی الہی کا جو بار تھا وہ نازل ہوا اور پہلی بار جو خشیت الہی جو آپ نے اٹھائی، اگر جبریل کو دیکھا تھا تو اس کے بعد ہی جو کیفیت میں تبدیل ہو گئی، عجیب کیفیت تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. چونکہ وحی الہی کا جلال تھا، اپنی جگہ پر تھا وہ، تو اس وقت بھی جو سب سے زیادہ آپ کا مونس و غمخوار بن کر آگے آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی شفیق زوجہ تھیں جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ ڈھارس بندائی اور کچھ اس طرح کے الفاظ آپ سے بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ
کوئی غم نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، سچائی میں ان کی مدد کرتے ہیں، برائی سے انہیں روکتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ سے برا نہیں کرے۔ پوری نعت ہی پڑھ دی نا، بالکل نعت پڑھ دی، اور کیسی تسلی ہے کیا بات کہ وہ سارا غم ہی دور ہو گیا۔ اچھا یہ اب یہاں بارے میں جی فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیما پہلی ماں، کافِ امن و اما، واہ واہ واہ، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں کیا سلام۔ بات کیا بات۔ مطلب سیما خاص طور پر ہماری جو پہلی ماں ہے، پہلی ام المؤمنین ہے، وہ کافِ امن و اما ہے۔ کہف کہا جاتا ہے غار کو، کیا بات ہے، امن و اما کی آپ غار ہیں۔ حق گزار رفاقت، آپ نے حضور علیہ السلام کی رفاقت کا گویا کہ حق ادا کر دیا، فرماتے ہیں حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ اب بندہ پریشان ہے اور اس کو یہ ٹینشن ہے کہ گھر میں پریشانی بتاؤں گا نا تو انہوں نے اور ڈانٹ دینی ہے یا اور میری پریشانی کو بڑھانا ہی ہے، وہ کتنا غمگین ہوتا ہوگا یار کہ گھر جا کر بھی اپنی پریشانی نہیں بتا سکتا۔ صحیح بات۔ یعنی آپ سوچیں، گھر والے جو بیٹھے ہیں ذرا سوچیں کہ واقعی میں ایک بار مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، بڑی کمال کی بات کی، اور پھر میں نے بعد میں کتاب میں بھی پڑھا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میں جو دنیا کی حسنہ مانگی گئی نا، اس سے مراد اچھی بیوی ہے۔ اچھا ہاں، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اچھی بیوی جو ہے یہ دنیا کی سب سے اچھی بھلائی ہے۔ سبحان یعنی اچھی بیوی واقعی ہونا، کسی کی زوجہ ایسی ہو کہ بندہ غمگین گھر جائے اور اس کو دیکھ کر اس کا غم دور ہو جائے اور وہ اس کی مونس و غمخوار بن جائے تو آدھا غم تو دور ہو جاتا ہے۔ ایک پارٹنر، لائف پارٹنر کیوں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شریک حیات۔ اب وہ شریک حیات نہیں ہے بلکہ وہ شریک ریلیکسیشن میں ہے، شریک سہولیات میں ہے، مصیبتوں میں شریک نہیں ہے۔ ایسا ہو گیا ہے تو یہ بہت غلط ہے۔ اور یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اشفاق بھائی، ایک بار میں یو کے میں تھا، ایک اسلامی میں مجھ سے ملنے آئے، کہتے آپ سے ملنے تو آ گیا ہوں، اب دعا کریں گھر میں خیر ہو جائے۔ اچھا میں نے کہا کیوں؟ کہتے بہت لڑائی ہوگی آج کیونکہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ بالکل، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور میں وہ بیچارہ چلا تو گیا، میں کتنی دیر تک سوچتا رہا کہ یار اس خوف میں اس بیچارے کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی، گھر جانے میں جس کو ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب برائیاں جنم لیتی ہیں نا، جب انسان کو گھر میں سکھ نہیں ملتا تو معاذ اللہ وہ بعض اوقات برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے گھر جانے میں جب کوئی سکون ہی نہیں ہے، لڑائی ہونی ہے تو گھر کیوں جاؤں، کہیں اور چاہتا ہوں۔ پھر وہ فالتو گھومتا پھر فالتو بھی گھومتا ہے، برائیوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ جو منشیات کے اڈوں پر جانے والے، جو جوا خانوں پہ جانے والے، جو غلط عورتوں کے پاس جانے والے، اگر اس کی تھوڑی سی اب تحقیق کی جائے تو گھر میں سکون نہیں ہے۔ اگر گھر میں محبت اور پیار بھرا ماحول، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کردار خواتین کا ہی ہے، لیکن خواتین اگر اپنا رول، کیونکہ آج بہت بڑا کردار، ہاں بہت بڑا کردار ہے، آپ اگر صبر اور محبت کے ساتھ پیش آئیں تو بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف خواتین، لیکن عظیم خواتین کی باتیں ہم باقی اسلامی بھائیوں کو تو سمجھاتے ہی ہیں، تو آج ان کی برکتوں سے اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں بھی درس حاصل کرتی چلی جائیں۔ جی آپ کچھ فرمائیں۔ اس کے اندر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ اب جیسے آپ نے یہ بات کی نا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں گھر پہ نہیں گیا، گھر والے پوچھیں گے کہ لیٹ کیوں ہو گیا۔ ایک کانسیپٹ بعض اسلامی بہنوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، کیونکہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو معاملات پتہ چلتے ہیں کہ اگر میں گھر والے سوچتے ہوں کہ اگر ہم پوچھیں گے ان سے کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ہماری محبت بڑھے۔ ارے بھائی لڑائی تو نہ کریں نا، گالیاں تو نہ دیں، اخلاق سے پوچھیں۔ ہاں بھائی وہ تو محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو دیر ہو گئی تو آپ کا کوئی منتظر ہے تو بڑا اچھا ہے، اچھا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی منتظر بھی ہے، لیکن وہ منتظر ہاتھ میں اگر ڈنڈا لے کر ہے یا منہ میں گالیاں لے کر ہے تو وہ منتظر کیسا؟ پھر شدت کرنے کے لیے تو منتظر رہا ہوں نا۔ یہ مالداروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ، آپ چونکہ مال پر بہت زیادہ بات ہوئی، حلال مال لانے کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن جو مالدار بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ کبھی کبھار ان چیزوں سے ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار گھر جاؤں گا، کبھی لیٹ ہو گیا تو کبھی اور چیزوں پر پوچھ گئے، اور خواہ مخواہ کی جو ٹو بھی بعض اوقات اسلامی بہنوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رفیق حیات دیا ہے تو دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ آپ اچھے ہیں نا، یاد رکھیے ایک بات مرد اور عورت دونوں سمجھ لیں، اگر آپ اچھے ہیں نا تو سب اچھے ہو جائیں گے۔ پہلے ہم اچھے ہو جائیں، ہم سمجھتے دوسرا پارٹنر اچھا ہو جائے، گھر کا دوسرا فرد اچھا ہو جائے پھر میں اچھا ہوں گا، یہ برا ہے تبھی میں برا ہوں، نہیں، میں اچھا ہو جاؤں انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ گھر گرستی کے مدنی پھول بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ کالز اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا بات کر رہا ہوں۔ میری ایک کلام کی فرمائش ہے، تو شم رسالت ہے
عالم تیرا پروانہ. کیا بات سبحان اللہ. حسنین بھائی اسی طرز میں سنانی ہے, بہت پیاری طرز ہے. جی اگلی کال. کل جو حدیث پاک یاد کروائی گئی تھی وہ یہ تھی اتقی دعوت المظلوم, ماشاء اللہ, مظلوم کی بد دعا سے بچو. بھائی دیکھیں لوگ یاد کر رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. جی جی میں محمد واحد وقت شتاری عرب شریف جدہ ودیتار سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنائے. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے سبحان اللہ کی. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ, جدہ شریف سے باتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ امت کے رہنما بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کو نظر بس سے بچائے. یہ نعت سنا دیں. اب تو بس کہیں دور ہے کہ مدینہ دیکھوں. جی میں سنا رہے ہیں, ایک عجیب سی فیلنگ میں محسوس کر رہا ہوں, پا رہا ہوں اپنے اندر, کہ اب جو یہ حدیث یاد کر رہے ہیں یقیناً اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ اور جو ہے نا پھر مظلوم لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. انشاءاللہ تو اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ثواب جاری الحمدللہ, ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو کیا بات ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. اشفاق بھائی سے سننا ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے. میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب انکل, آپ نے جو کل کی حدیث بتائی تھی وہ یہ ہے, مظلوم کے بد دعا سے بچو. آج ہمیں آپ پیاری سی نعت شریف سنا دیجیے. مدینہ یاد آیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی حسنین بھائی کچھ کلام ہمیں سنائیں, پھر انشاءاللہ ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں. جی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے, تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی. عرصہ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو مانگ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پیتے ہیں تیرے در کا,
دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا شان، تو مانگ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، ایک اور عظیم خاتون، امت کی رہنماؤں میں سے ایک عظیم ہستی۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے القابات اللہ اللہ، اس قدر القابات ہیں، سبحان اللہ۔ ام السادات، مخدومائے کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اور بطول، زاکیہ راضیہ زاہدہ عابدہ، سیدۃ النساء خیر النساء، خاتون جنت معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین، سبحان اللہ۔ ایسی عظیم کنیتیں اور کثیر القابات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہی موضوع ہو سکتے ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ سبحان اللہ۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بڑی پیاری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ ہمیں بھی بڑی محبت ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نبی پاک اور ان کے خانوادے سے، ان کی مبارک آل سے محبت کی برکتیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو کام آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے اشفاق بھائی؟ بالکل، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً خاتون جنت ہیں اور ایک رول ماڈل ہیں دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کے لیے، بلکہ تمام خواتین عالم کے لیے، کہ جس طرح آپ نے اپنی زندگی کا ہر شعبہ بخوبی نبھایا۔ جہاں بیٹی ہیں تو باپ کا حق بخوبی ادا کیا، ماں ایسی بنی کہ بیٹے حسنین ہوئے، اور آپ سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں جو لوگوں کے لیے درس ہیں، لوگوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ آپ کی سادگی دیکھ لیجئے، آپ کی سخاوت دیکھ لیجئے، آپ کی عبادت دیکھ لیجئے، زہد و تقویٰ دیکھ لیجئے، آپ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مقام دیکھ لیجئے۔ جس بات کو ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں، تو ایک پورا ٹاپک کھلتا ہے اس کے اندر کہ یہ بھی بیان کر دیا جائے، یہ بھی بیان کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جب پیارے آقا آپ کے گھر پر آتے تو آپ اٹھ کر حضور کو جگہ دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر جب تشریف لے جایا کرتی تو حضور اٹھ کر آپ کا استقبال کرتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے۔ آپ کی شان کے لیے بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، پیارے آقا کے دل کا چین ہیں، اور حسنین کی والدہ ہیں، وہ امام حسین جنہوں نے دین کو زندہ کر دیا، اسلام کو جلا بخشی، جن کی شہادت نے اسلام کا رنگ دوبالا کر دیا۔ ان کی جو والدہ ہیں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی بات سے ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ہمیں اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت، محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیار بڑا مثالی، ایسا پیار تھا کہ جیسا آپ نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو بی بی فاطمہ کھڑی ہوتی، استقبال کرتی، پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ بٹھاتی۔ مگر جب بی بی فاطمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو میرے آقا بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے بچیوں کا۔ اب جب شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، پہلے بچیاں پیدا ہو تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اور یہاں نبی پاک پریکٹیکلی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر کے رہتی دنیا کو سکھا رہے ہیں۔ اے بیٹیوں والو، ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ بیٹا ہو تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اور ایسے کئی خاندان ہیں جب بیٹی پیدا ہو جاتی ایسا لگتا ہے کہ صفے ماتم بچھ گئی اور غمگین ہو گئے سارے۔ نہیں،
بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بلکہ احادیث میں بیٹیوں والوں کو تو جنت کی جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ یہ کیا کمال بات ہے، کیسی نسبت ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیوں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ نہیں کرتے، بالکل شفقت کیجئے، پیار کیجئے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں اس کا درس دیتی ہے۔ کچھ احادیث فضائل میں اگر ہو جائیں۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ سے جس کو نسبت ہوتی چلی جاتی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا والد پوری کائنات میں کوئی نہیں، اسی طرح حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی کسی کی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس شہزادی خاتون جنت کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا اور آپ کے فضائل بیان فرمائے اور محبت کا اظہار بھی فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمۃ بدعۃ منی، بدعۃ بھی پڑھا گیا ہے، بدعۃ بھی پڑھا گیا ہے۔ فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ان کو خاتون جنت کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ زہرا، اور زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ اب آپ کو کلی کیوں کہا جاتا ہے تو حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا انا اشتقت الى رائحۃ الجنۃ، جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا شوق ہوتا ہے یا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگھوں، شممت ریح فاطمہ، میں فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیسے کیسے فضائل۔ پھر کیوں نہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہم دوبارہ پڑھیں اور شاید طرز میں بھی ہمارے نعت خواں سنائیں کہ یہ گھرانہ کیسا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دونوں میں سے کون سنائیں گے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موضوع جاری ہے، خاتون جنت کا تذکرہ ہے اور بہت ساری باتیں سننی ہے۔ کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد رضا دبئی سے بول رہا ہوں۔ کل جو حدیث یاد کروائی تھی وہ یہ ہے اتقی دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اور میری اشفاق انکل سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں۔ دل ہے یا پہرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ، مدنی منع کو یہ نعت یاد بھی ہونا اور اس کی فرمائش کرنا بڑی ٹپیکل نعت ہے اور بہت پیاری نعت ہے۔ جی، اگلی کال دیجیے گا۔ عمران اکبر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کل کی حدیث یاد ہے مظلوم کی بددعا سے بچو، اور ہم صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں اور ہمیں مدنی چینل سے بہت محبت ہے۔ بہت شکریہ، آپ کو حدیث بھی یاد ہو گئی، آج بھی تیار ہو جائیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حدیث یاد کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ خلیقہ میں نوری سلسلہ امت کے رہنما میں مجھے یہ منقبت اشفاق بھی سنا دیں، باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت۔ جی جی جی، یہ منقبت آج بھی سنیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری منقبت ہے۔ اگلی کال دیجیے۔
सुलेमान अत्तारी मदीनतुल मुनव्वरा में बात कर रहा हूँ। मस्जिद कुबा में बैठे हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 11वीं और 12वीं तरक्की अता फरमाएं। अल्लाह ताला मदनी चैनल को आबाद रखें। अल्लाह ताला हमारे प्यारे बाबा जान को उनकी इल्म में अमल में फज़ूल बरकत तरक्की अता फरमाएं। आमीन। माशाअल्लाह, मस्जिद मुनव्वरा की फ़ज़ाओं से आपने हमें कॉल किया, मरहबा कहते हैं। जी अशफाक भाई, कुछ कलाम आप और हसनैन भाई मिलकर अशार सुनाएं, फिर हम मौजू को इमरान भाई की तरफ लेके चलते हैं। रुख दिन है या महरे समा, चले मिलके पढ़ते हैं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कुछ मनकबत अहले बैत। बाग जन्नत का फरमाया था, कल भी हमने ये पढ़ी थी, तो आज कोई और मनकबत इस जगह पर पढ़ लेते हैं। अहले बैत अतहार की शान में सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना हसन रज़ा खान बिरादर आला हज़रत शान अहले बैत में ये करबला के मनाजिर गोया मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, बहारों पर है आजाराइशे गुलज़ारे जन्नत की, बहारों पर है आजाराइशे गुलज़ारे जन्नत की, सवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की, गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, गला कटवा के बेड़ी काटने आए हैं उम्मत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की, कोई तकदीर तो देखे
اسیران محبت کی علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی یہ وہ شمع نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو یہ وہ شمع نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو یہ وہ شمع ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی یہ وہ شمع ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاتون جنت کا تذکرہ خیر ہے، فضائل اتنے ہیں، احادیث اتنی ہیں، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر اتنی زبردست یوں سمجھیے ڈائیورسٹی ہے، اتنی ساری جہات ہیں کہ آپ کی سادگی پر بات کریں، آپ کے ایثار پر بات کریں، آپ کی بینگ اے مدر، والدہ ہو کر بچوں کی تربیت کیسی کی اس کی بات کریں تو حسنین کریمین جیسے شاہکار ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد صبر کیسا تھا پتا تھا۔ جی ہاں، ہم نے کل بھی سنا تھا کربلا قدم با قدم میں کہ بی بی فاطمہ کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے، مگر پھر بھی اپنے بابا جان سے یہ نہ کہا کہ دعا کر دیں حسین کی شہادت جو ہے وہ موقوف ہو جائے، یہ امتحان نہ ہو۔ ماں نے دودھ پلایا، پالا پوسا، بڑا کیا امتحان کے لیے کہ یہ میرا بیٹا اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانا ہو تو کٹا دے مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر دے۔ کیا کہیں گے عمران بھائی؟ آپ نے بات کی ہے اپنا مختلف ان کی جہاد کی، تو آپ سے محبت کے تو بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یغضب لغضبک، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، وَيُرْضِي لِرِضَاكَ، اور تمہاری رضامندی کی بنا پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اب ان کے اندر حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دونوں آپس میں۔ اچھا، ان کے درمیان بھی یہ ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کس کو زیادہ چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے۔ بڑا پیارا لگا اس کو پڑھا تو بڑی محبت مزید بڑی۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں یا حضرت فاطمہ آپ کو زیادہ پیاری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو احب الیہ منک، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہیں، وَأَنْتَ أَعَزُّ إِلَيَّ مِنْهَا، اور تم مجھے ان سے زیادہ عزیز ہو۔ کیا بات ہے، دونوں کا دل کیا خوبصورت انداز میں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز قیامت جو ہے سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ حضرت علی ہوں گے، فاطمہ ہوں گے اور حسنین کریمین ہوں گے۔ تو اتنے میں حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فمحبونا، تو ہم سے جو پیار کرتے ہیں، ہم سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟
नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिन वराइकुम, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की इनसे मोहब्बत और जो इनसे मोहब्बत रखता है उनके फ़ज़ाइल हैं। हज़रत फ़ातिमा की सीरत का एक बहुत प्यारा बाब ये भी है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की, जैसा कि आपने फरमाया, सबसे छोटी साहबजादी हैं। अच्छा, जब तक ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के घराने में थी, आपकी कफ़ालत में थी, इन्होंने घर का कोई कामकाज नहीं किया, ये आपकी सीरत में लिखा गया है। लेकिन जब हज़रत अली से आपका निकाह होता है और उनके घर पर जाती हैं, तो फिर सारे काम जो है वो खुद सर अंजाम देना शुरू हो जाती हैं, सारे काम खुद करने लग जाती हैं। इससे भी जो है वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसको मुलाजा किया। हज़रत अली भी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा घर का सारा कामकाज खुद कर लिया करती थी, यहाँ तक कि चक्की चलाने की बिना पर आपके हाथों में जो है वो आबले पड़ गए थे, ज़ख्म हो गया था। इस तरह का तज़किरा हदीस मुबारक में मिलता है। और फिर वो तस्बीह फ़ातिमा वाला जो वाक़या है वो तो कितना मशहूर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रात को सोने से कबल जो है वो 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 34 मरतबा जो है वो अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। तो और भी बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत खूबसूरत आपने मौजू स्टार्ट कर दिया कि शायद तस्बीह फ़ातिमा हम पढ़ते तो हैं नमाज के बाद, और पता भी ये तस्बीह फ़ातिमा है। तस्बीह फ़ातिमा कहते क्यों है इसको? कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बीबी फ़ातिमा को ये तालीम फरमाई थी। गोया ये वो वजीफ़ा है जो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को अता किया, एक बात। दूसरा, क्यों अता किया? कि वो कामकाज से थक जाती थी। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को घर के कामकाज अपने हाथ से करने का, एक तरफ तो जिगर का टुकड़ा फरमा रहे हैं, जिस्म का टुकड़ा फरमा रहे हैं, इतनी आंखों का नूर है, लेकिन इतना लाड होने के बाद भी तालीम क्या है कि घर का काम करना है। आज हम क्या करते हैं? एक तो हम जब अपनी बच्ची को लाड प्यार देते तो कहते घर का कोई काम ना करना, वहां जाके भी मत करना। देखिए, घर गृहस्थी जो है ना, ये शरीयत को मतलूब है, और हमारी खातून जन्नत ने अपने हाथों से ये काम करके हमें बताया। यहाँ मेरी इस्लामी बहनों के लिए फिर एक बड़ा प्यारा मदनी फूल है। अपने घर की अगर आपने हर दिल अजीज बनना है ना, तो घर वालों की आंखों का तारा बनने का एक तरीका अमीर सुन्नत ने लिखा है किताब में, पर्दे के बारे में सवाल जवाब में, कि आप घर के काम अपने हाथ से करें, घर वालों की खिदमत करें। आप चाहे अपनी सास के काम करें, अपने घर के दीगर अफराद का काम करें, सबकी आंखों का आप तारा बन जाएंगी, आपकी घर में वैल्यू बन जाएगी। अब मैं कहूं कि काम भी कोई ना करूं, सिर्फ ऑर्डर चलाऊं और उसके बाद भी जनाब लोग मुझसे मोहब्बत करें, तो ये थोड़ा मुश्किल अमर है। अल्लाह करे कि जी। हज़रत अली का एक फरमान ये भी मिलता है कि जब आपकी रुखसती होती है हज़रत अली के घर पर, तो हज़रत अली अपनी वालिदा से इरशाद फरमाते हैं कि ये फ़ातिमा हैं, घर के काम भी करेंगी और आपकी खिदमत भी करेंगी। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब घर से निकलते और मस्जिद नबवी जाया करते थे, या रास्ते में कहीं से गुजर होता, तो ये भी बात हदीस मुबारक के अंदर आई है कि जब हज़रत फ़ातिमा के घर के करीब से गुजरते तो हज़रत फ़ातिमा के चक्की चलाने की आवाज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम को आया करती थी। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे कि ए बारी ताला, हज़रत फ़ातिमा को इनकी इस मुशक्क़त पर सब्र अता फरमा। इससे भी ये सबक मिलता है कि औलाद की अगर शादी के बाद इस तरह की मुशक्क़तें या मसाइल सामने आएँ, तो उनके लड़ने झगड़ने के बजाय अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। हाँ, उनकी इस हवाले से हौसला अफजाई की जाए। देखो, कोई काम ना करना ससुराल जाकर, पहले ही ट्रेनिंग होती है, तो झगड़ा तो होना ही है ना, आपकी ट्रेनिंग ही अगर ऐसी है। और अगर आपने एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से ये मदनी फूल लें, बीबी फातिमा खातून जन्नत की सीरत से मदनी फूल लें, तो फिर इंशाल्लाह देखें कैसी बरकतें नसीब होगी। तस्बीह फातिमा की बात हुई, बड़ा प्यारा मदनी फूल उलमा इसमें बयान करते हैं। अगर मेरे को ऐसे मदनी चैनल के नादरीन हमें सुन रहे हो कि जो इस मजदूरी का काम करते हो या ऐसा काम करते हो जिससे थक बहुत जाते हो, तो अगर आप रात को सोते वक्त ये तस्बीह फातिमा पढ़ लिया करें, उलमा लिखते हैं कि जो थकन है वो उसकी इस तस्बीह की बरकत से दूर हो जाएगी। तो चलें, ये भी एक मदनी फूल ले लीजिए। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। राशिद भाई ने आज कुफले मदीना क्यों लगाया है, ये भी इनसे पूछना है, लेकिन पहले कुछ कॉल्स लेते हैं। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगी अत्तार, माशाअल्लाह। कल की जो हदीस पाक आपने सुनाई थी उसका मफहूम अर्ज करता हूँ कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। मैं रुकन शुरा की बारगाह में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आज एक ऐसा वाकया हुआ जो कल आपने मछली वाला जो वाकया सुनाया था कि मछली वाले जो मजलूम की बद्दुआ लगी और उस शख्स का क्या हाल हुआ। तो मेरे भी मछली के ग्राहक है, तो गैर मुस्लिम है, तो मैंने उनको ये वाकया सुनाया। आप यकीन माने कि जब वाकये का जब आखिर जो जुमला था कि अल्लाह मैं तो कमजोर हूँ लेकिन तू सबसे बड़ा ताकत वाला है, तो उस जुमले पर मेरी आंखों से भी आंसू निकल गए और उस गैर मुस्लिम की आंखों से भी आंसू निकल गए। हबीब भाई, आपका बड़ा शुक्रिया, और उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मजीद मोहब्बत और बढ़ गई। आप ऐसे वाकयात सुनाएं,
اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے تمام مدنی چینل والوں کو اللہ عز و جل شاد و آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کرے کہ وہ جو آپ کے مچھلی کے گاہک ہیں اللہ ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب کرے، اور ایسے موقع پر جب کسی غیر مسلم کا دل یوں نرم ہو، آپ نے کوشش کی ہوگی میرا حسن ظن ہے کہ ان کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسین اتاری باور مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی جو آپ نے کل حدیث یاد کروائی تھی وہ یہ ہے اتقی دعوت المظلوم، اور میری حسین بھائی سے فرمائش یہ ہے کہ میرے کو یعنی نہ سنا دیجیے، سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جناب اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد ایان اتاری ہے، میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب انکل آپ کیسے ہیں؟ امت کے رہنما سلسلہ آج بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور ہمیں بہت پسند ہے۔ عبدالحبیب بھائی مجھے کل کی حدیث یاد ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ماشاءاللہ۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ جی حیدرآباد سے بول رہا ہوں، فرید الدین انصاری۔ جی ذرا اس میں مجھے نعت سننی تھی، مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت ساری فرمائشیں آئی ہیں، ایک ایک دو شعر سنتے ہیں حسنین بھائی سے اور پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے ہمارے راشد بھائی کے پاس۔ جی حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ آیا وہ بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے۔ مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا اچھے رضا پیارے رضا میٹھے رضا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، ہم بھی چلتے گے ذرا قافلے والوں ٹھگرو گٹھریاں تو شائے امید کی کس جانے دو، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں،
ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں مدینہ. یاد آیا آیا مدینہ، یاد آیا. عمران بھائی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند روایات احادیث بیان کی، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے محبت کا اظہار فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی خوش نصیب صحابہ کرام، کئی افراد کے بارے میں اس طرح کے ارشادات فرمایا اور اپنا محبوب تنیل فرمایا. اب اس علماء نے اس میں تطبیق بھی دی، انشاءاللہ میں اس کو بیان کرتا ہوں. امیر اہل سنت زیدہ مجدوہ نے فیضان سنت کی پہلی جلد میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ. پھر سوال ہوا کہ مردوں میں؟ تو فرمایا ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ روایت ہم نے سنی. اب ترمذی شریف کی روایت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا جمع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی جان کے ساتھ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فقیہہ محدثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے سوال کیا کہ ای الناس کان احبا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی سوال، جی وہی سوال. حضرت عائشہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرما چکے کہ مجھے سب سے محبوب یہ ہیں اور مردوں میں ان کے والد. اب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھیں اور اہل بیت سے اور ان شہزادی کونین جو ہیں خاتون جنت سے محبت دیکھیں کہ جب حضرت جمع بن عمیر نے سوال کیا کہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگوں میں بڑھ کر محبوب کون ہے، سب سے پیارا کون ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب لوگوں میں اپنی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاری تھی. پھر انہوں نے سوال کیا من الرجال، اور مردوں میں؟ تو ارشاد فرمایا زوجہا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ مردوں میں کون پیارے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ. اب علماء کرام تطبیق دیتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ محبوب فرمایا، یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ابو بکر صدیق، اور یہاں مردوں میں مولا علی مشکل کشا. تو علماء فرماتے ہیں محبت کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، مختلف شخصیات کے ساتھ، مختلف طبقے کے لوگوں کے ساتھ محبت کے جذبات مختلف ہوتے ہیں. تو اب اس میں تطبیق یہ ہوگی کہ ازواج میں سب سے محبوب حضرت عائشہ ہیں، اور دوست و احباب میں سب سے پیارے ابو بکر ہیں، اور بھائیوں میں کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، تو بھائیوں میں سب سے پیارے مولا علی ہیں، اور اپنی اولاد میں فاطمہ الزہرا سب سے پیاری ہیں. سارے ہی پیارے ہیں. پیاروں کا تذکرہ پیارے انداز میں سنا. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایک حدیث ہم یاد کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے. ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ناظرین کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے حدیث یاد کر لی ہے. آج دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہم نے سننی ہے. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی حدیث. جی وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جی عمران بھائی، آج کون سی حدیث یاد؟ آج کی حدیث بھی بہت پیاری حدیث مبارک ہے، ماشاءاللہ بہت مختصر ہی ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ بڑا کمال کرتے ہیں کہ مختصر حدیث لے کر آتے ہیں تاکہ یاد ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی حدیث مبارک ہے البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. جی فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسلم شریف کی حدیث، بہت پیاری حدیث مبارک ہے البر حسن الخلق. کتنی آسان اور کتنی خوبصورت. البر حسن الخلق. مندی چل کے ناظرین ذرا دہرا لیجئے. البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. سبحان اللہ. اچھا پہلے یہ بتائیے اخلاق ہے اخلاق ہے؟ اخلاق ہے. اخلاق اردو میں لفظ ہے وہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے اخلاق ہے. ٹھیک. تو راشد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آپ؟ البر حسن الخلق. اچھا البر حسن الخلق فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو نیکی کیا ہے؟ تو اسی کا ایک اور جو ہے وہ حصہ ہے. فرمایا گیا کہ والاسم ما حاک فی نفسک. فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، وہ ان کو پتہ چلے. اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں ہم لیں گے. آج کی جو حدیث مبارک یہی ہے کہ البر حسن الخلق، کہ
نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، ترجمہ کنز الایمان اس کا یہ ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے شعر کے اندر کہ تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اچھا، اب یہ اخلاق جو ہے خلق کی جمع ہے اور اس کو کہا جاتا ہے عادت، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عادت کہ جس کی وجہ سے اچھے کام خود بخود ہوتے رہیں، کوئی تکلف نہ کرنا پڑے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی شان یہی ہے کہ جو آپ اچھے کام کیا کرتے تھے حسن اخلاق والے، اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں محاسن اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے واقعات اگر پڑھنے کو جائیں تو وہ پورے نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کانا احسن الناس خلقا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ تو ہمیں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ۔ آپ سے ماشاءاللہ حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر عمران بھائی کے لیے ایک میسج آیا میں پڑھ کے سناؤں گا، لیکن پہلے حدیث ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے، دوبارہ دکھا دیں۔ البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق۔ کل سبق سنانا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جلدی سے اس کی پکچر لے لیجئے، اس اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ کے پاس سیو ہو جائے اور آپ اس کو دن میں بھی یاد کر سکیں۔ کل بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہی کالز یا کم از کم پریورٹی ترجیح ان کالوں کو دیں کہ جو یہ حدیث سنائیں گے ماشاءاللہ۔ میسج آیا ہے کہ عمران بھائی کو نعت کی فرمائش کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا گلا ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرے دن سناؤں گا، تو آج آپ ایک شعر سنا دیجیے چلے جلدی سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلے سیگمنٹ کے بعد سنائیں گے۔ راشد بھائی کا ایک بڑا اچھا میسج آیا ہے، دل جوئی کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں کہ راشد بھائی کو دیکھ کر تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کریم میرے بچوں کو بھی با عمل عالم بنائے، آمین۔ اللہ ان کے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی واقعی با عمل عالم دین بن جائیں ہم اور ہمارے بچے، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے ام المومنین۔ کس ام المومنین کا تذکرہ آج ہوتا ہے؟ امہات المومنین ہمارا سیگمنٹ ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ امہات المومنین چار یار، ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے۔ جی اشفاق بھائی، آج کس امی حضور کا تذکرہ ہے؟ عظیم خواتین کا ذکر ہے، تو ان میں ایک ایسی عظیم خاتون کے جنہیں بڑی افضلیت حاصل ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ کہلاتی تھی، حبیبہ محبوب خدا کہلاتی تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ان کے والد گرامی کو صدیق کا لقب عطا کیا، انہیں صدیقہ کا لقب ملا تھا۔ آپ بھی سچی تھیں، آپ کے والد بھی سچے تھے، بڑا زبردست خاندان، پیارے آقا علیہ السلام کی تسکین کا باعث ہر قدم پر یہ خاندان بنتا تھا۔ اور یہ ہماری امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں اسلام میں قرآن کے بعد جو شریعت کا سب سے بڑا منبع ہے وہ حدیث پاک ہے، اور 2210 حدیثیں صرف اس ہستی سے وابستہ ہیں۔ ان کے مبارک دہن پاک سے 2210 حدیثیں آگے پہنچی اور اسلام کا شریعت کا حصہ بنی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 2210 حدیثوں کی آپ راویاں ہیں۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ بی بی فاطمہ نے عرض کی کہ ضرور یا رسول اللہ، میں بھی اس سے محبت کروں گی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ سے محبت کیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح آپ نے شان بیان فرمائی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتی تھی، اور بہت کلوز جس طرح رشتہ ہوتا ہے اس طرح تھا، اور جو بات بھی ہوتی آپ عرض کر دیا کرتی تھی۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم خفا ہوتی ہو، دونوں صورتیں میں پہچان لیتا ہوں۔ پوچھا کیسے پہچانتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو اس طرح یہ بڑا پیارا رشتہ تھا، بہت زبردست بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
صحبت اور قربت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو چنا تھا، جن ازواج مطہرات کو حضور کے دامن سے وابستگی ملی تھی، قطعاً ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں کسی میل اور کسی نقص کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اس بات پر بھی مطلع کر دیا ایک بار کہ یا رسول اللہ آپ کے نالین شریف میں میل لگا ہے تو اسے اتار دیجئے۔ اس مبارک نالین کو جب اتارنے کا حکم دے دیا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام کے لیے ایسی عورتوں کا چناؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے کردار میں کوئی خرابی ہو؟ لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ام المومنین کے کردار پر کوئی آنچ بھی اٹھائی جا سکے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اس محبوبہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 درہم راہ خدا میں اس حال میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے مبارک لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس حال میں بھی سخاوت کا یہ عالم ہے، اور آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتی تھی، علم کی سخاوت بھی تھی اور مال بھی آپ سخاوت فرمایا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 66 برس کی عمر میں 57 سنہ ہجری میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار عالی شان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیاری باتیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں ہم نے سنی۔ اس سے پہلے کہ ہم آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں، ہم نے خاتون جنت کا ایک بہت پیارا وصف بھی سننا ہے اور سوال کا جواب بھی تو دینا ہے۔ جی ہاں، چال ڈھال میں، شکل و صورت میں وہ کون سی عظیم ہستی ہیں، وہ کون سی عظیم خاتون ہیں جو میرے آقا سے مشابہت رکھتی تھی؟ عمران بھائی ایک یا دو شعر آج آپ نے ہمیں سنانے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم
کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو اور گدا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. سبحان اللہ، اللہم زد فزد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ایک عظیم وصف، پردہ تھا تو کیسا تھا. مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے موت کے وقت وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. اللہ، یعنی انتقال کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ لے. دنیا میں تو، زندگی میں تو نہ دیکھا، انتقال کے بعد بھی ایسا نہ ہو. بلکہ خاتون جنت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی. میرے آقا نے پردہ فرمایا، اتنا محبت اتنا پیار تھا کہ اب مسکراہٹ ہی چلی گئی چہرے سے. صرف ایک بار آپ مسکرائیں، اور وہ کب مسکرائیں کہ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایسی ڈولی جنازے کی بن سکتی ہے. ایک صحابیہ نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ اس طرح اس پہ کھجور کی شاخوں سے اگر پردہ کر دیا جائے تو کسی مرد کی نظر نہیں پڑے گی جنازے پر. تو خاتون جنت اس لیے مسکرائیں کہ اب میرے وصال کے بعد اگر ایسا جنازہ ہوگا تو کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے. یہ چہرے پر نہیں نظر پڑ رہی، باڈی پارٹ پہ نہیں پڑ رہی، کفن کے کپڑے پر بھی نظر نہ پڑے. یہ ایک کیا زبردست پردے کا کانسیپٹ ہے. اچھا، پھر اس کی اس پردہ داری اور اس خوبصورت وصف پر کہتے ہیں نا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا یہ پسندیدہ عمل ہو گیا کہ ان کو شرف ملے گا. قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ جب پل صراط سے خاتون جنت کی سواری گزرے گی نا، سب کو پل صراط سے گزرنا ہے، تو محشر کے دن اعلان ہوگا کہ محشر والوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، خاتون جنت کی سواری گزرنی ہے. یعنی وہاں بھی یہ اہتمام کیا جائے گا. پھر بھی ہم اب میری اسلامی بہنیں اس سے کیا درس لیں گی کہ پردہ کتنا ضروری ہے، اسلام کو کتنا مطلوب ہے، محمود ہے. ہم سب کو اس بات کی پاسداری کرنی چاہیے. جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے گھر کی خواتین کو پردے کی تعلیم دیں. اور بہت خوبصورت کتاب ہے اس ٹاپک پر، امیر اہل سنت نے کمال کیا ہے. کتاب کے اندر بہت سارے احکام اور بہت ساری روایات ہم سب کے لیے عطا فرمائی ہیں. پردے کے بارے میں سوال و جواب مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، مرد حضرات بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پردے کے احکام کیا ہیں اور ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو کیسے پردہ کرانا ہے. اسلامی بہنیں پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں رائج کریں. اب باری ہے سوال کا جواب دینے کی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چال ڈھال میں، شکل و صورت میں کون مشابہ تھی؟ کن کو تصویر مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ ام المومنین. اب پھر دیکھیں راویہ کون ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں. کیا فرماتی ہیں؟ کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت یعنی رنگ روپ اور بات چیت میں فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ نہیں دیکھا. اور جب حضرت فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. سبحان اللہ. تو بی بی فاطمہ آج کے سوال کا جواب ہے. کہ چلتے ہیں سلسلے کے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کربلا قدم بقدم. کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، کربلا قدم بقدم. ہم نے اس سیگمنٹ میں، اس سلسلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر مدینہ منورہ سے شروع ہوا،
یہ سفر ہوا کیوں کربلا کی طرف، آپ نے کیوں مدینہ چھوڑا، آپ کیوں مکہ پاک پہنچے، یہ سب کچھ ہم سنتے جا رہے ہیں اور سمجھتے بھی جا رہے ہیں۔ مختصر سلسلہ ہے، مختصر سیگمنٹ ہے، تاکہ قسط وار اس پورے قصے کو سمجھا جائے اور پھر یہ اس کی کانسیکوینسز کیا تھے، یعنی اس کے نتائج کیا نکلے اور اس کے فوائد پھر آخر امت کو کیا ملے، وہ بھی سنیں گے۔ ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ چکے تھے، ہزاروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیا تھا، اور اس بیعت کے مناظر دیکھ کر، لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر آپ نے امام حسین کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ آ جائیے، یہاں سب ٹھیک ہے، سب بہتر ہے۔ مگر پھر کوفیوں نے بے وفائی کی، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کوفہ کی جامع مسجد میں جب آپ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو مقتدی ایک بھی نہ تھا، آپ اکیلے رہ گئے، اب کوئی گھر باقی نہیں ہے، کوئی مہمان خانہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ امام مسلم سوچ رہے تھے میں جاؤں تو جاؤں کہاں، ایک طرف تو دل میں یہ خیال اور دل میں یہ غم تھا کہ میں نے امام حسین کو بلا لیا ہے اور میرا خط پڑھ کر وہ مکہ پاک سے روانہ ہو جائیں گے، ایک تو آل رسول کی حفاظت کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ جب اس قوم نے میرے ساتھ ایسی بے وفائی کی ہے تو اللہ کے نبی کے نواسے کا کیا حال ہوگا، اور دوسری طرف یہ بھی فکر ہے کہ میرے دو ننھے منھے بچے ہیں، ان کو لے کر جانا کہاں ہے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو پیاس لگی، ایک گھر پر نظر پڑی جہاں توعا نامی ایک عورت موجود تھی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر سعادت سمجھا، آپ کو پانی بھی پیش کیا اور اپنے گھر میں بلا لیا۔ مگر بدقسمتی سے اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ ابن زیاد کا یوں سمجھیے کارندہ تھا، اس نے فوراً خبر دے دی کہ حضرت مسلم تو اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو تلاش کر رہے تھے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب اس گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا کہ کسی طرح حضرت مسلم کو گرفتار کیا جائے، مگر آپ اللہ کے شیر کے بھیجے ہوئے تھے، اسد اللہ و اسد الرسول امام حسین کے نمائندہ تھے، آپ بھی شجاعت کے ساتھ اس گھر کے باہر تشریف لائے اور اب مقابلہ شروع ہو گیا کوفہ کی گلیوں میں۔ بے شمار لاشیں گرانے کے بعد اب حضرت مسلم بن عقیل کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم تو آپ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ تو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ میں بھی یہی تو چاہتا تھا کہ بات چیت کی جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب ابن زیاد کے دربار میں آپ کو لے جایا جا رہا ہے، اس ظالم نے پلان کیا تھا، حضرت مسلم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، ہم بیٹھ کر بات چیت کریں گے، کوفہ والے جو امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اس پر ابن زیاد سے کچھ ڈسکشن ہوگی، مگر اس ظالم نے کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک عظیم فرد اور ایک عظیم ہستی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جو نمائندہ امام حسین تھے، جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوتے ہیں اس کے محل کے، اس نے پہلے ہی دروازوں کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے کر دیے تھے جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، اور جیسے ہی حضرت مسلم داخل ہوتے ہیں تلواروں کے ذریعے ان ظالموں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں کیا منظر ہوگا کہ وہ ہستی، وہ شخصیت جو نمائندہ بن کر آئے تھے اور پھر ہزاروں لوگوں نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اب کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے اور اب بے سر و سامانی میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اب ان دونوں صاحبزادوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے اپنے والد کا کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، بدن پر لرزہ طاری ہے، خوف کی کیفیت کیا ہوگی، بے چینی اور بے قراری کیسی ہوگی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ رہا ہے، دوسرا بھائی پہلے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے بابا جان کو ہمارے سامنے ہی شہید کر دیا گیا۔ مگر ان ظالموں کا حال یہ تھا کہ ان کے سروں پر کوئی جس کو آپ کہیں ندامت کی بل بھی نہیں، ندامت کا احساس بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا وہ جرم کر بیٹھے تھے۔ ابن زیاد کے کارندوں نے یہیں پر پیچھے اسلامی بھائیوں یہ خون کی ہولی ختم نہ کی، بلکہ ان نادانوں نے ان مدنی منوں کو بھی، نونہالوں کو بھی شہید کر دیا، والد کو بھی قتل کیا، والد کو بھی شہید کیا، حضرت مسلم کو بھی شہید کیا، ان کے دونوں نونہالوں کو بھی شہید کر دیا۔ اور کس قدر ان کے اندر بے حیائی تھی، کس قدر شقاوت قلبی تھی کہ ان سنگ دلوں نے ان شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گمایا۔ یہ اپنا روب بتانا چاہتے تھے، یہ اپنی یوں سمجھیے کہ اپنی حکومت کا ایک اثر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کا یہ حال ہوگا۔ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا تھا، یہ وہی کوفہ ہے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، جہاں سے سینکڑوں عرضیاں، سینکڑوں خطوط گئے تھے امام حسین کے دربار میں کہ حضور آئے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، مگر اب کوفے کی گلیوں میں حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کے سروں کو گھمایا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 3 ذوالحجہ کا ہے، سن 60 سن ہجری ہے۔ اسی روز یعنی یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ روز تھا جب امام حسین مکہ پاک سے کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین،
مدینہ بھی چھوٹ گیا اور اب مکہ چھوٹنے کی باری ہے۔ 3 ذوالحجہ آپ سمجھ رہے ہیں کون سا دن ہے؟ اگلے 7 دنوں بعد حج ہونا ہے۔ ساری دنیا سے لوگ حج کرنے مکہ پاک آتے ہیں، مگر نواسہ رسول امت کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کی عرض معروض پر کہ کوفہ والے انتظار کر رہے ہیں، میری ہاتھ پر بیعت انہوں نے کرنا ہے، ظلم سے میں نے انہیں نجات دلانی ہے، وہ پکار رہے ہیں، مجھے ان کی پکار پر پہنچنا ہے۔ حج جیسے سیزن کو، حج جیسے معاملے کو چھوڑ کر امام حسین 3 ذوالحجہ کو مکہ پاک سے اب کوفہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ طواف بڑا یادگار تھا۔ کتابوں میں اس طواف کی جس انداز سے منظر کشی کی گئی ہے کہ خاندان نبوت کے وہ افراد جو تھے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر روتے رہے، کیونکہ اب کعبہ اور مکہ چھٹنے کا وقت ہے۔ کعبہ چھوڑنے سے پہلے، مکہ پاک چھوڑنے سے پہلے کن کن صحابہ نے امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دے کر انہوں نے عرض کیا تھا، انہیں روکنے کی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والے یہ وفادار نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پہلے بھی یہ پتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں سے کہ آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، کہیں یہی وہ موقع نہ ہو اور حضور ایسا نہ کریں، نہ چھوڑیں مکہ پاک کو۔ مگر امام حسین کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ کربلا والے، کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اب تو حضرت مسلم بن عقیل نے بھی وہاں جا کر یہ معاملہ دیکھ لیا ہے کہ وہاں معاملہ بڑا درست ہے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ مگر امام حسین جس وقت مکہ پاک چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں، اس وقت ہی، اسی دن ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو کس کس نے روکا؟ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ امام حسین مکہ پاک چھوڑ کر کوفہ نہ جائیں، مگر ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ یہ قافلہ مکے سے نکلا، پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل کے سلسلے میں کربلا قدم بقدم میں مکے سے کوفے کے سفر کے بارے میں سنیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم کربلا والوں کی تربت اطہر پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔